السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اپنے چینل ایم اے قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم مسلسل اپنے چینل پر نماز کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، پہلے ہم نے نماز کے فرائض کو بیان کیا، اس کے بعد ہم نے نماز کے واجبات کو بیان کیا، اور جب نماز کے واجبات میں تذکرہ آیا سجدہ سہو کا، تو ہم نے سجدہ سہو کے تعلق سے بھی گفتگو کی کہ سجدہ سہو کب ہوتا ہے اور سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ان تمام چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم سب کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں جا کر سن سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ ناظرین، آئیے آج جو ہماری گفتگو ہے وہ پھر سے سجدہ سہو کے تعلق سے ہے۔ آج ہم سجدہ سہو کے ضروری مسائل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کو سننے کے بعد آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی نمازیں بھی درست ہو جائیں گی۔ کیونکہ ناظرین، ہمارے بہت سے احباب اور بہت سے دوست ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ سجدہ سہو ہوتا کیا ہے، اور ان سے عام طور سے واجبات چھوٹ جایا کرتے ہیں اور سجدہ سہو وہ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلسل نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، غور کے ساتھ سنیں، اور سجدہ سہو کے مسائل کو خوب اچھی طریقے سے جان لیں۔ ناظرین، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے سجدہ سہو کے تعلق سے، سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں یا بڑی 1 آیت پڑھی جاتی ہے۔ ایسا کرنا واجب ہے۔ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں یا ہم سے دھوکے سے ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں نہ پڑھ کر 2 پڑھ لیں یا 1 پڑھ لیں، تو یاد رکھیں سجدہ سہو ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ورنہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ناظرین، اسی طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھنے میں ہمیں دیر ہو گئی، یا اسی طریقے سے سورت پڑھنے کے بعد ہمیں رکوع میں جانے میں دیر ہو گئی، یا اسی طریقے سے تشہد اور درود کے بیچ میں ہمیں دیر ہو گئی، یا تشہد پڑھنے کے بعد ہم نے دیر کر دی، ہم کھڑے نہ ہو پائے، یا تو ہم کچھ سوچنے لگے، یا ہمارا ذہن کہیں چلا گیا، یا کچھ بھی ہوا۔ اگر ہم نے ایک سجدے کے برابر یا اسی طریقے سے 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کے برابر دیر کر دی، تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ورنہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ناظرین، کسی شخص کو سجدہ سہو کرنا تھا، لیکن وہ سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور اس نے سلام پھیر دیا، تو اس تعلق سے یاد رکھیں جب وہ دونوں طرف سلام پھیر دے، اس کو یاد آ جائے تو بغیر بات کیے ہوئے فوراً سجدہ سہو کرے اور تشہد پڑھے، درود پڑھے، دعا پڑھے اور سلام پھیر دے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ ناظرین، آئیے ہم اور مزید سجدہ سہو کے تعلق سے جو مسائل ہیں ان کو بھی جان لیتے ہیں۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہو اور پہلے قیدے میں یا دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھنا بھول جائے اور پورا کھڑا ہو جائے یا کھڑا ہونے کے قریب ہو جائے اور اس کے بعد یاد آ جائے تو کھڑا ہو کر پھر نہ بیٹھے، بلکہ اپنی نماز پوری کر لے اور پھر آخری رکعت کے بعد سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر پورا کھڑا نہ ہوا تھا، یعنی بیٹھنے کے قریب ہی تھا کہ اس کو یاد آ گیا یا مقتدیوں نے امام کو لقمہ دیا تو پھر بیٹھ جانا چاہیے۔ اس صورت میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں دوبارہ تشہد پڑھ لیا یا تشہد کے بعد تھوڑا سا درود بھی پڑھ لیا، پھر یاد آ گیا کہ یہ دوسری رکعت ہے تو فوراً کھڑا ہو کر بقیہ 2 رکعتیں پوری کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر نفل نماز ہے تو اس میں دوسری رکعت میں درود پڑھ لینے سے سجدہ سہو واجب نہیں، البتہ تشہد دوبارہ پڑھے گا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر 2 یا 4 رکعت والی نماز کی آخری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے تو اگر سجدے سے پہلے یاد آ جائے کہ اس نے غلطی کی ہے تو فوراً بیٹھ جانا چاہیے اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر تیسری یا 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو پھر اس کو 1 رکعت ملا کر 6 رکعت پڑھ لینی چاہیے۔ یہ 6 رکعتیں نفل ہو جائیں گی۔ 6ٹھی رکعت میں سجدہ سہو نہ کرے اور فرض نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اگر فرض کی
آخری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد پھر خیال کر کے کہ 2 رکعت ہوئی ہے کھڑا ہو جائے اور سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لینی چاہیے۔ اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو پھر بیٹھنا نہ چاہیے بلکہ 1 رکعت پڑھ کر پوری کر لینی چاہیے، لیکن اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو پھر بیٹھنا نہ چاہیے بلکہ 1 رکعت پڑھ کر پوری 6 کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ یہ آخری 2 رکعتیں تو نفل ہو جائیں گی اور 4 رکعت فرض ہو جائیں گی۔ دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس صورت میں 5 رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا تو بھی فرض نماز ہو جائے گی۔ دونوں صورتوں میں فرق اس لیے ہو گیا کہ پہلی صورت میں بقدر تشہد بیٹھنا بھول گیا اور تشہد کے بقدر بیٹھنا فرض تھا، اس لیے فرض نماز نہیں ہوئی، اور دوسری صورت میں بقدر تشہد بیٹھ کر پھر اٹھا اس لیے فرض ادا ہو گیا۔ فقط ایک فرض میں تاخیر ہوئی اور ایک واجب ترک ہوا، اس لیے سجدہ سہو واجب ہوا۔ یہ حکم فرض نماز کا تھا۔ اگر سنت یا نفل نماز میں پہلے قاعدہ بھول جائے اور سجدے سے پہلے تک یاد آ جائے تو بیٹھ جانا چاہیے اور سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ اگر نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے کہ 1 پڑھی یا 2 یا 3 یا 4 تو جس طرف گمان زیادہ ہو اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی طرف گمان غالب نہ ہو تو پھر کم ہی کا اعتبار کرنا چاہیے، یعنی اگر 3 یا 4 میں شک ہو اور کسی طرف گمان غالب نہ ہو تو پھر 3 ہی سمجھنا چاہیے، لیکن اس صورت میں تیسری رکعت میں بیٹھ کر تشہد پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ ممکن ہے یہ چوتھی رکعت ہو اور چوتھی رکعت میں بقدر تشہد بیٹھنا فرض ہے، اور آخر میں سجدہ سہو اس لیے کر لے کہ ممکن ہو کہ یہ تیسری رکعت ہو اور تیسری رکعت میں بیٹھ کر اس نے ایک زیادہ کام کیا، اسی طرح اس میں بھی کرنا چاہیے۔ اگر نماز ختم کرنے کے بعد شک ہو کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی اس کا کوئی اعتبار نہیں، البتہ اگر یقین کے ساتھ یاد آ جائے کہ کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے اور اس نے اب تک بات چیت نہیں کی ہے اور وضو بھی باقی ہے تو پھر 1 رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کر لے، لیکن اگر بات چیت کر لی یا وضو ٹوٹ گیا تو پھر سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر ایک نماز میں کئی غلطیاں ہو جائیں تب بھی ایک ہی سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ 4 یا 3 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بھول کر سلام پھیر دیا تو جب تک بات چیت نہیں کی ہے اس وقت تک اٹھ کر نماز پوری کر لینے کا اختیار ہے اور آخر میں سجدہ سہو ضروری ہے۔ اگر بات چیت کر لی تو پھر سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ وتر میں دعائے قنوت کی جگہ بھول کر نماز کی کوئی اور دعا پڑھ لی یا تشہد پڑھ لیا تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، لیکن اگر قرآن کی کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھ لیں تو سجدہ سہو کرنا چاہیے، کیونکہ وتر میں ہاتھ اٹھانے کے بعد قرآن کے علاوہ کوئی دعا پڑھنی ضروری ہے، لیکن اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے اور اس کے بجائے کوئی آیت پڑھے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر ایک ہی رکعت میں 2-3 سورتیں پڑھ لیں تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، بلکہ نفل نمازوں میں ایسا کرنا چاہیے۔ فرض نمازوں میں پچھلی دونوں رکعتوں میں اگر سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت یا قرآن کی کوئی اور آیت پڑھ لی تو سجدہ سہو نہیں ہے۔ نماز کے شروع میں ثنا پڑھنا یاد نہ رہا یا رکوع اور سجدے میں تسبیح پڑھنا بھول گیا یا درود اور دعا پڑھنا بھول گیا تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ فرض کی پچھلی رکعتوں میں امام یا اکیلا نمازی سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو سجدہ سہو واجب نہیں، اس لیے کہ فرض کی آخری رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر سنت و نفل نمازوں میں بھول جائے تو سجدہ سہو ضروری ہے۔ جن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اگر ان کو قصدن کرے گا تو گناہگار بھی ہوگا اور اس کی نماز سجدہ سہو سے پوری بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو پھر سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اوپر ذکر آ چکا ہے کہ نماز میں جو چیزیں سنت یا مستحب ہیں ان کو چھوڑنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔